دیکھیے، بہت بنیادی پیغام یہ ہے کہ بھارت میں ہم کرایہ دار نہیں مکاندار ہیں، اور ہماری پوری 1000 سالہ تاریخ دیکھی جائے تو اس ملک کی ماضی میں سب سے بڑی تعمیر و ترقی کا کام اگر کسی قوم نے کیا اجتماعی طور پر، مسلمانوں نے کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہسٹری کو ری رائٹنگ کا پروسیس شروع کیا گیا ہے، اور اس میں جتنا مسلم کنٹریبیوشن ہے، چاہے ڈیفنس کو لے کر ہو، بھارت کے کلچرل ڈائیورسٹی کے بقا کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، آرکیٹیکچر، ان سب میدانوں میں مسلمانوں کی خدمات پورا ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آر ایس ایس کو مسلم سویلائزیشن یا مسلم تمدن سے بڑی عداوت ہے۔ تو اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم بالکل ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس تاریخی ورثے کو محفوظ نہیں کیا تو پھر اگلی نسلوں تک شاید یہ امانت نہ پہنچ سکے۔ اس لیے المعہد العالی الاسلامی میں یہ 3 روز کا سیمینار منعقد کیا گیا، اور اس کی مین ہیڈنگ تھی کہ بھارت کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، دا کنٹریبیوشن آف مسلمس ان دا ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس آف انڈیا۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ پورے ملک سے تاریخ سے تعلق رکھنے والے اس کے ایکسپرٹ اور علماء اور اسکالرس نے تقریباً 70 کے قریب پیپرز سبمٹ کیے ہیں، اور ان تمام پیپرز میں ہر زاویے سے مسلمانوں کی خدمات کا جائزہ لیا گیا۔ کل کی نشست میں کانسٹیٹیوشن جو بنا ہمارا، اس میں کتنے مسلم ممبران تھے، ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ ہندوستان میں جو جوڈیشری سسٹم اسٹیبلش ہوا سول لا اور کرمنل لا کے فرق کے ساتھ، تو اس کی بنیادیں کہاں مسلم ایرا میں ہیں، ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو یہ جو بھارت میں مسلمانوں کا دور تھا، یہ بھارت کی ڈائیورسٹی اور ایکتا کا دور تھا، جہاں بھید بھاؤ نہیں تھا۔ اس کو ماقبل آزادی کا دور، ماقبل آزادی کا دور یا مابعد آزادی کا دور کہا تھا۔ تو یہ بہت ہی کامیاب سیمینار رہا، پورے ملک سے نمائندگی رہی۔ میں نے بتایا کہ 75 سے زیادہ پیپرز تھے، 25 کے قریب جو اسپیکرز تھے خاص، جیسے ڈاکٹر رام پنیانی تھے، مولانا عبدالحمید نعمانی جو پورے ہندوستانی مذہب کلچر کے ایکسپرٹ ہیں وہ تھے، اور بھی بہت سے اہم اسکالر یہ شریک رہے ہیں۔ مقالے جو پیش کیے گئے، جی، اہم مقالے اس میں مقالوں میں دیکھیے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر از دا بیک بون آف انڈین اکنامی، کہ زراعت جو ہے وہ ہندوستانی معاشیات، اقتصادیات کا بیک بون ہے۔ اس کے اوپر مسلمانوں نے کس طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کیا، کیا کنٹریبیوشن رہا، اس پر رہا۔ ڈیفنس میں مسلمانوں کی، عدالت کے جوڈیشری سسٹم کے قیام میں میرا مقالہ تھا اس میں کہ ہندو مندروں کی تعمیر و ترقی و تحفظ میں مسلم حکمرانوں کا کیا کردار رہا۔ ہم نے محمد ابن قاسم سے لے کر اورنگزیب اور اس کے بعد تک کا دور پورا کور کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں کے فروغ میں مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس موضوع پر مقالے تھے۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں، میں نے بتایا کہ 75 سے زیادہ ٹاپکس کور کیے گئے۔ آج شام جو جلسہ کیا رکھا گیا، اس کے اندر اہم مہمان کون؟ جی، دیکھیے، آج شام اجلاس یہ چونکہ بالکل اکیڈمک پروگرام تھا، تو اس میں خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، جو پروفیسرس ہیں، ٹیچرس ہیں، اکیڈمیشینس ہیں۔ لیکن ہمیں یہ احساس تھا کہ عوام کو ایسے موقع سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، تو اسی لیے آج ایک پبلک میٹنگ بہت بڑی ہاکی پلے گراؤنڈ ماسب ٹینک پر بعد نماز مغرب ہے، جس میں پورے ملک کے نامور علماء، ملی قائدین اور بہت سی چند اہم سیاسی شخصیتیں بھی شریک ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، ناظم المعہد اس کی صدارت کریں گے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ محترم جناب فہیم قریشی صاحب یہاں تلنگانہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ ایک اور منسٹر ہیں علاقائی، وہ شریک ہو رہے ہیں۔ بیرون ریاست سے آپ کو قاری صہیب صاحب ہیں، بہار کے MLC، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ہیں، وہ ہیں۔ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی جو پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ جناب سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب پرسنل لاء بورڈ کے اسپوک پرسن ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت العلماء کے صدر ہیں۔ یہ سب لوگ تقریباً شریک ہو رہے ہیں، مختلف مسلکوں سے بھی اور مختلف تنظیموں سے۔ اس کی وقت اور جگہ کا ماسب ٹینک پر بعد نماز مغرب، آج اتوار کے دن مغرب بعد سے لے کر رات 10:30 بجے تک یہ پروگرام چلے گا۔ مغرب کی نماز کا اہتمام گراؤنڈ میں رکھا گیا ہے، اس کا نظم خواتین کے لیے خاص طور پر نشستیں رکھی گئی ہیں۔ تمام لوگوں سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس میں شریک ہوں۔
مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔